الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے ذہنوں میں نعمت کا تصور یہ ہے کہ نعمت جو ہے وہ صرف دنیاوی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، اسباب ہوں، دنیاوی اشیاء ہوں، صحت ہو، گھر ہو، یہ ساری چیزیں، بڑا کاروبار ہو، اچھی گاڑی ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ نعمت ہیں، اس کو یہ نعمت لگتی ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے اور نعمت اسلام ہے، اور یہ جو نعمت ہے اس کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حقیقت سے روشناس کروایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس پر انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں، یہ ساری عبادات انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ رب العزت کا مقام کیا ہے، رب کی، خدا کی حقیقت کیا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری عبادات مشروع کی گئی۔ دن میں جب انسان 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے جس کے ساتھ میرا رابطہ ہے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں اس کو کسی بھی آن، کسی بھی گھڑی نہیں بھولتا۔ دن میں 5 دفعہ جو ہے میں اس کے دربار میں حاضری دیتا ہوں اور اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہوں۔ جب دنیا کے اندر آپ کسی بادشاہ کے مصاحب ہوں تو آپ کو ہر آن ہر گھڑی اس سے وفاداری کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کا وفادار ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ تو 5 ٹائم نماز پڑھ کے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے سرونٹ ہیں اور آپ ہمارے خدا ہیں، الہ ہیں، مالک ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات دیے، شریعت دی، اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنیادی طور پر رکھی اور ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ نماز بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی مومن کی معراج۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ شخص ترقیوں کی معراج طے کر گیا، ایک شخص بہت بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، ایک شخص کے پاس بہت پیسہ آ گیا، اس نے بڑی جائیدادیں بنا لی، بہت بڑا اس کو ایک مقام مل گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ ترقی کی معراج پہ پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ جو ترقی کی جو معراج ہے دنیاوی اعتبار سے، یہ الٹیمیٹلی موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گی۔ آپ جتنی محنت کر لینا، جتنی محنت کر کے آپ اپنی دنیا کو بنا لیں اور دنیا سجا لیں اور امپائر کھڑی کر لیں، بہت بڑی امپائر کھڑی کر لیں، لیکن موت کے ساتھ وہ سب کچھ ختم، یعنی جیسی موت آئے گی سب کچھ ختم۔ اب فرعون سے بڑا دنیا کے اندر تو کوئی بادشاہ نہیں گزرا نا۔ فرعون کتنا بڑا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا تھا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب بس میں پھنس گیا ہوں اور میں اب
موت سامنے دیکھی تو کیا کہتا ہے کہ الان میں اب ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ کہ تمہارے بدن کو آج ہم بچائیں گے. ویسے انسان کی جب موت آتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کو زمین پہ ڈالا جاتا ہے نا, جسم مٹی مٹی ہوتا ہے تو روح تو چلی جاتی ہے اللہ کے پاس. لیکن اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے جسم کو, بدن کو بچائیں گے تاکہ آنے والے جو آخرین ہیں ان کے لیے نشانی بن جائے, تاکہ ان کے لیے عبرت ہو. تو یہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں, شریعت دی ہے, یہ اس کی بھلائی کے لیے دی ہے. اب اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. اور اس سے پہلے جو تھے وہ ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو, ہر مہینے کی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آ کے آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو عاشورے کا دن کا روزہ 10 محرم کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی, اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا, تو اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اچھا تو موسیٰ تو ہم تم سے بڑھ کر ہمارے بھائی ہیں, تو ہم بھی رکھیں گے عاشورے کا دن کا روزہ, لیکن کیا کریں گے اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے, یا 9 کا یا 11 کا. تو اس کے ساتھ 13, 14, 15 ہر مہینے کی, اور پھر عاشورے کا دن کا روزہ فرض ہو گیا. پھر جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے. شروع کے اندر کیا ہوا کہ شروع میں یہ روزوں کے 3 مراحل ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات, کہ یہ چند گنتی کے ایام ہیں, ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب تم میں سے کوئی بیمار ہے, مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے, روزہ فعدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اچھا اب یہ کہ شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ جو کمزور ہے, بیمار ہے, جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ نہ رکھے, اس کے عوض میں ایک فدیہ دے دے شروع کے اندر. اور پھر جب یعنی اس وقت اس کے پاس کیا تھی, ریلیکسیشن تھی کہ بھئی آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھیں, نہیں رکھنا چاہیں نہ رکھیں, ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. فدیۃ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. قرآن کہتا ہے کہ بھئی اچھی بات یہ ہے کہ اچھا ہے رکھ لو تو اچھی بات ہے, اگر رکھو تو اچھی بات ہے. ومن تطوع خیرا فهو خیر لکم وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر روزہ رکھو تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک آیت لے کے آئے جس میں رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ اس کے اندر کیا ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہ فرقان ہے, حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر, پھر یہ آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اب وہ ریلیکسیشن ختم کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھے, جس کا دل چاہے نہ رکھے, اور اللہ کہہ رہا ہے رکھ لو تو اچھی بات ہے, نہ رکھو تو کوئی بات نہیں, فدیہ دے دو. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اب جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. فلیصم یہاں پہ امر کا صیغہ ہے, لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر کہہ دیا اب لوگ جو بیمار تھے, مریض تھے, انہوں نے کہا پھر لگتا ہے کہ اب اللہ نے حکم دے دیا, سب کو حکم دے دیا سارے رکھو, سارے ہی رکھو, جو ہے اب روزہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا جو بیمار لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, کمزور ہیں, انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ومن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو تم میں مریض ہے, جو تم میں بیمار ہے, ٹریولر ہے, تو وہ کیا کرے, فعدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کرے. یہ حکم آج بھی باقی ہے. یعنی یہ جو حکم ہے شریعت کا کہ اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ مریض ہیں,
تو اسلام آپ کو فورس نہیں کرتا کہ آپ روزہ رکھیں. یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ اسلام رمضان کا مہینہ دیکھو مسلمان کتنا ان کے اوپر زبردستی جو ہے ان کو پورا مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں، اور یہ کیسا دین ہے. جو دشمنان اسلام ہیں وہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پورا جی 12 گھنٹے کا روزے، 18 گھنٹے کے روزے، جی گرمی ہوتی ہے اور گرمی میں روزے رکھوا رہے ہیں. دبئی کے اندر لوگ جو ہے وہ مزدوریاں کر رہے ہیں دھوپ کے اندر، اور ان کو کہتے ہیں روزہ رکھو. بیچارہ ایک آدمی کام کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ رکھو. تو کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا. لیکن وہ قرآن کی کیونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر کہا. اللہ نے دیکھو 2 دفعہ میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں اس میں 2 دفعہ کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ بھائی جو تم میں مریض ہے، جو تم میں ٹریولر ہے، وہ کیا کرے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کرے. اب دیکھیں آج کی ٹریولنگ میں اور اس وقت کی ٹریولنگ میں فرق تھا نا. رائٹ ناؤ وی آر ٹریولنگ ان دا پلین ماشاء اللہ within 7 hours we reach in Pakistan. تو in that time we traveling on the horses, camels, caravan. تو وہ تو مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اور وہ سفر you can't compare with this time traveling and that time. آپ وہ traveling آج کو ماشاءاللہ you have a money and you can travel in the business class also with relaxation. In the night time you can sleep also, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ traveling تو right now traveling is a joy, is a enjoyable. وہ چیز نہیں ہے کہ you feel tired. In the airport you can go in the lounge, VIP lounge, first class lounge. In the airport you can have everything, you can eat everything. So in that time traveling is traveling. It means safar is, you know, safar al-qit'atu min an-nar. حدیث میں آتا ہے کہ سفر جو ہے وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. تو وہ ٹکڑا وہ ہے کہ جب آپ ٹریول کرتے تھے آپ in Arabian Peninsula, when you traveling in the desert, then you can realize کہ what is the meaning of traveling. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ کہتے ہیں بھئی کیا کرو، گنتی کرو دوسرے دنوں میں پوری. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اللہ تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے تکلیف پیدا کرنا نہیں چاہتا. اچھا دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. Lot of people they ask me this question, you know, when we have a hardship and we having an exam and we work very hard in the daytime in Dubai, Sharjah and Sudan, Somalia, or we have no option to take holidays. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھئی ہم چھٹیاں لیں. اور we are working on the building sites, construction site, and very hard to work in 48 میں کام کرنا is not easy, you know. ہم لوگ کے لیے تو ابھی 20 ہوگا نا تو we feel hot. UK کے لوگ ہیں نا we are very sensitive now, we forget our past. ہم یہاں پہ آ کے we are very نازک سمجھتے ہیں، نازک لوگ ہو گئے، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں، روزہ رکھیں یا روزے کو چھوڑ دیں. دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ if you can't bear the hardship اور وہ جو تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکتے نا، don't keep روزہ. آپ روزہ نہ رکھیں. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں. کوئی زبردستی نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ وتعالی knows your heart, what is your intention. You know, some people they take excuses. ان کو چاہیے ایکسکیوز چاہیے کہ یار سب ایکسکیوز ملے، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم نماز نہ پڑھیں. You know, یہ تو this is the between you and Allah subhanahu wa ta'ala. This is not for me, not for anybody. If you keep in fast, you keep fast for Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کا you can get benefit, not کوئی اور تو نہیں benefit حاصل کر سکتا اس چیز سے. اب آپ دیکھیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا کسی کو تکلیف دے کے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. پھر دیکھیں پھر کیا ہوا. اب حکم کیا تھا کہ بھئی آپ نے روزہ رکھنا ہے، پورا دن روزہ رکھنا ہے. اور اگر آپ رات کو سو گئے، یعنی اگر آپ سو گئے، سو کے اٹھ کے آپ نہیں کھا سکتے، سو کے اٹھ کے آپ کھا نہیں سکتے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں جیسے مغرب کے بعد
if someone can sleep after Maghrib, after Isha, then he wake up, then he is not allowed to eat in the starting time, جو شروع میں. تو ایک صحابی وہ گھر آئے اور in the time of iftar, اور انہوں نے he asked for his wife for something to eat to break fasting. تو ان کی وائف کے they have nothing, they are preparing something. تو وہ he was very tired and he sleep. وہ بہت تھکے ہوئے تھے, وہ سو گئے. اب جب سوئے تو حکم کیا تھا کہ بھئی آپ اگر سو گئے ہیں تو اب آپ کا روزہ دوسرے دن کا شروع ہو گیا, you not allowed to eat anything. تو وہ بڑے پریشان کہ بھئی میں تو سارا دن بھوکا پیاسا اور اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے, تو 8 پہرا روزہ شروع ہو گیا. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ this is happen. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. قرآن نے کیا پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. پھر وہ وَإِذَا سَأَلَ کے بعد أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب کیا حکم نازل ہوا؟ اب یہ حکم نازل ہوا کہ بھائی آپ رات کو سو بھی جائیں, سو کے اٹھ کے کھائیں. اب روزہ کب سے ہوگا؟ صبح صادق سے لے کے ثم أتموا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہو گیا. تو یہ حکم بھی ختم ہو گیا. ابھی بھی ایک حکم باقی تھا, اور وہ کیا تھا کہ in Ramadan when you keep fast, تو آپ you not allowed to have any relation with your wife in daytime, in night time also, in the starting. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ملاقات کر لی. then he realized یہ تو روزے کا حکم ٹوٹ گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ this has happened, تو what can I do now. تو اب دیکھیں صحابہ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا نا, whenever he have any, this is the starting of the Sharia, the deen, and lot of things happening in that time. ابھی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, right now دین تو مکمل ہو چکا نا, ابھی تو دین مکمل ہو چکا ہے. ابھی تو کوئی اس کے اندر کوئی آپ چیز داخل نہیں کر سکتے, کوئی چیز نکال نہیں سکتے. ہاں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. The door of ijtihad is open. If you have anything, just like 2 years ago, then the coronavirus happening, the pandemic. So we all the Muslim collectively make fatwa, okay, close the masajid, and we not praying performing tarawih in the masjid. حالانکہ ایسا ممکن ہے اگر individually you can't do like this, but collectively this is called اجتہاد. You can think something کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف حاکم بنا کے, he sent حضرت معاذ is the امیر of Yemen, and حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم asked معاذ, whenever you feel you have any problem, you want to, if dispute happen, if you going to be a judge, how you going to be the فیصلہ, کیسے آپ فیصلہ کرو گے. تو کہا کہ میں first I'm going to see in the Quran what is the Quran says, then if I can't find anything in the Quran, then I can see the آپ کی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ahadith, what is your ruling, what is the ahadith says, and what is the rule of the Quran and ahadith says. کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں ہوا, if you can't find anything, تو کہا then I'm going to do اجتہاد. پھر میں کیا کروں گا, اجتہاد کروں گا, سوچوں گا. مثال کے طور پہ I can give you one example. Right now we have a cocaine, marijuana. There lot of people addicted, they do this nasha. So in that time they have alcohol. So right now if someone asks کہ جی marijuana حلال ہے حرام ہے, they can ask what is the ruling of this heroin, cocaine. تو علت کیا ہے, what is the علت. In alcohol have علت یخامر العقل, کہ اس کے پینے کے بعد when you drink the alcohol you become drunk. اور تو آپ جب ڈرنک ہو جاتے ہیں نا, تو if anything you can drink,
اور اینی تھنگ یو کین ٹیک، اور آپ اس میں ڈرنک ہو گئے، اینڈ دی علت از، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، کہ اب یہ ہے کہ اس کا حکم بھی ویسے ہی لگے گا. اب کوئی نئی ڈرنک کوئی بنا دے، یو نو ان دس رائٹ ناؤ دے کین بلڈ نیو ڈرنک اینڈ دیٹ ہیو خمر اینڈ دیٹ کین ہیو یو نو نشہ، سکر، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم بھی ویسے ہی ہوگا. تو اجتہاد یہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گیا حضرت عمر کے، یا رسول اللہ مجھ سے رات میں یہ ہو گیا. تو حضرت اللہ رب العزت نے، whenever they have something they ask Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam wait for the wahi, the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اب وہی نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حلال قرار دے دیا. تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دے دیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر. اللہ سبحانہ وتعالی knows what we have in our heart. We can't keep secret from Allah سبحانہ وتعالی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی رات کو بھی آپ مباشرت کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک حکم پھر باقی رہا کہ بھئی اگر آپ جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کے اندر وانتم عاکفون فی المساجد، جب آپ فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، پھر آپ مباشرت نہیں کر سکتے. You can't have relation with your wife when you are sitting in the اعتکاف. تو یہ حکم نازل ہو گیا. اب دیکھیں روزے کی کتنے مدارج ہیں، کتنے مدارج کے ساتھ روزہ ہوتے ہوتے this is the all stages for the fasting. اب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ رائٹ ناؤ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صبح صادق سے لے کے غروب تک کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزے کے مدارج تھے. اور what is the مقصد، benefit for this the fasting، اس کا مقصد کیا ہے؟ why اللہ سبحانہ وتعالی asked you people can keep fast, why؟ تو اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عربی زبان کے اندر تقوی، اتقا یتقی، تقا وقا، یہ مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچنا، کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو اب متقی آدمی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. all the time the متقی all the time keep away from himself from the sin, all the bad things. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو کان بشق تمر، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے صدقہ کرنا پڑے. تو متقی آدمی اور روزے کے اندر مواصلت ہے. The similarity between متقی person and the صائم person. The fasting person کیا ہے؟ الحمدللہ right now more than 200-300 people we are here. I don't have any آلہ یا any equipment to identify کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے. مجھے کیا پتا کہ ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا پتا. I don't know, you don't know, you don't know میرا روزہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے؟ آپ کیسے؟ you can't identify. تو روزہ جو ہے this is between Allah subhanahu wa ta'ala and you. This is the only عبادہ کہ یہ آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے. This is between you and your God. No one else knows you are fasting, you are not fasting. ہاں شکل اتری بھی ہوگی. Our face is very sad. We look like weak. تھوڑا سا کمزور نظر آ رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ we look fresh. کمزور نظر آ رہے ہوں گے لیکن we have a noor in our faces. You can see everyone. MashaAllah, so much noor on your faces. MashaAllah, like. تو کیا اب یہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی says in the حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے. The fasting is for me اور وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا. پتہ ہے آپ کو کہ روزہ واحد عبادت ہے. روزہ is one, only one is the عبادہ. The reward for the sign, the روزہ, the Allah subhanahu wa ta'ala give himself. All the other ibadah, the farishte, malaika, they are the responsible for give to the ajr. جیسے مثال کے طور پہ sometime the king and queen
the president give himself award کہ یار this is the person. or sometime you know the naib, سفیر, وزیر, ministers وہ دیتے ہیں. لیکن اگر بادشاہ خود سے دے, this is a big اعزاز, big reward. ماشاء اللہ کہ بادشاہ خود دے رہا ہے, وہ خود بلا کے کہتا ہے میں دوں گا, تو بادشاہ تو پھر اپنی شان کے مطابق دے گا نا. دیکھیں وہ محمود اور ایاز کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہے. محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز, محمود کا ایک غلام تھا. محمود پتہ ہے یہاں پہ کون ہے محمود؟ کون ہے محمود؟ بتاؤ بتاؤ. محمود غزنوی. آپ کا تعلق افغانستان سے؟ یو فرام افغانستان؟ ماشاء اللہ, دیٹس وائی ہی نوز who's محمود غزنوی. غزنوی you know is from افغانستان. محمود تو is the big ruler of in subcontinent. تو اس کا ایک غلام تھا, he had one servant called ایاز. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ شعر ہے نا بڑا مشہور. تو lot of people they ask Mahmood, why you love Ayaz so much? Why? By all other servants you have lot of, but you have so much love for Ayaz. اس نے کہا کہ all the time the people they ask this question. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. one day اس نے کیا کیا, he called all وزراء, وزیر, minister, everybody, and he is in palace. تو وہاں پہ اس نے پوری چیزیں you know lot of expensive things he put on the floor and announce کہ جس کو جو کچھ چاہیے نا, جس کو جو چاہیے وہ they can take. سب کچھ جو جس کے پر ہاتھ رکھے گا اس کا. اب ماشاءاللہ کوئی کارپیٹ you know the expensive carpet, jewelry, these people are taking these things. تو ایاز کھڑا ہوا ہے. ایاز کیا کھڑا ہوا ہے؟ ایاز is standing. تو محمود asked ایاز, you don't want to take anything, you don't need anything. He says, Ayaz says, the king, and mashallah, my master, you know, you can keep your promise. You tell, you know, if somebody needs anything in this palace, take it. उसने कहा this is my promise. उसने कहा ठीक है. तो अयाज आया और आते हुए उसने क्या किया, बादशाह के सर पे हाथ रख दिया. You know, he can come and put his hand on the top of head, the Mahmud, the king. تو اس نے کہا what is the meaning of this? اس نے کہا کہ you are the king, now you belongs to me. میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. تو من له مولا فله الكل. In Arabic what you call من له مولا فله الكل. If you are a king, you have everything. تو اب کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انا اجزی بہ, میں اس کی جزا دیتا ہوں. We don't know what is the جزا. اب آپ کہو گے اچھا کیا دیں گے, اب کیا دیں گے بھائی, جنت دیں گے, کیا دیں گے, کیا دیں گے. You know, people are thinking انا اجزی بہ, I am going to give you reward. What is the reward? You know, people are very, sometimes, you know, they say, okay, announce what you going to give us. آپ کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کہتے ہو کہ یار if you do this work, you can do this work, I am going to give you something. No, tell me what, not something, tell me, کیا دو گے. تو پھر تو وہ اللہ کہتا ہے راضی بھی, میں دوں گا, میں جزا دوں گا. لیکن وہ پھر سوال ہوتا ہے کیا دیں گے بھائی. تو اللہ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وانا اجزا بھی, میں اپنا آپ دے دوں گا اس کو, میں اپنا آپ دے دوں گا. You know, in the Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala give when the Jannati, all the Jannatis in the paradise, تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے, سب کچھ اللہ سب کو دے دیں گے. اور سب سے آخر میں the last thing, but you know the Jannati going to have something, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار, اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. 90 سال تک, you know, 90 سال تک, 90 years بندہ صرف اللہ کو دیکھتا رہے گا. looking at Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bilazzati an-nazri wajhi ilayk. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں. حضور نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کا دیدار کرو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہو. کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے کریں گے اللہ کا دیدار, اتنی مخلوق, پورے مسلمان پہلے سے لے کے آخر تک. کہا کہ اگر چاند نکلتا ہے تو سارے دیدار کرتے ہیں. کیسے دیدار کرتے ہیں؟ مزے سے کرتے ہیں نا, کیسے مزے سے, الحمدللہ. تو کیسے دیدار ہوتا ہے؟ کہا اس طرح سے تم اللہ کا دیدار کرو گے. اور اللہ کے دیدار کے بعد, اچھا اللہ کا دیدار کیسے ہوگا, اللہ کا دیدار جو ہے وہ کیسے ہوگا بھائی, کس طرح سے, اس کی نشست کیسی ہوگی, سٹنگ کیسی ہوگی. You know, in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned when in paradise, when going to have a sufuf, you know, just like this. تو جمعے کے دن, you know, in the Jummah time salah,
who came in the first row, who sit in the first row, تو in paradise he going to sit on the first row. وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. جو پہلی صف والے ہیں نا یہ سارے پہلی صف میں جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پھر جو آخری ہے لیٹ کمرز جو ہے باہر ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اپنا دیدار کرائیں گے. اور جنتی جو ہے اس کے بعد ان کے لیے جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوں گی. وہ کہیں گے بس اللہ کا دیدار کرتا رہے. وہ کہتے ہیں نا ملخل الا من اود بقلبه وارا بطرف لا يرى بسوائه. My Arab brothers, I think they understand the meaning of this share. ملخل الا من اود بقلبه وارا بطرف لا يرى بسوائه. کہ دوست وہ ہوتا ہے جو صرف و صرف اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہے. You know, if you love someone, you have only one thing they can give you joy, to see your loved one's face. بس میں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں بھائی, مجھے تو آپ کے دیدار سے مطلب ہے, تو اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, روزے داروں کو اور اس طرح سے اپنا دیدار کرائے گا. پھر آخری حدیث, in the hadith Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, inna fil jannati babun ismuha rayyan yadkhulu minhu sa'imun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu. حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر in the paradise they have one the big door, they call ریان. اسموہا, اس کا نام کیا ہے, ریان. اچھا ریان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ادھر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ریان ہو؟ Is someone sitting is called ریان؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ, I got one nephew, he's got, اس کا نام ریان ہے. تو ریان کیا ہے؟ ریان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سیراب کرنے والا, بہت زیادہ سیراب کرنے والا. جب آپ کو بہت پیاس لگتی ہے نا, تو آپ جب پانی پیتے ہیں تو وہ پانی آپ کو سیراب کرتا ہے نا. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, 2 باتوں کی نصیحت کی. غریب باپ تھا. You know, the poor father give the advice for his son کہ whenever you don't drink water, but جب, اب کیسے اس کا انگلش میں ترجمہ کروں میں, تو وہ کہتا ہے کہ جو پانی جو ہے نا, پانی ہمیشہ شیریں اور ٹھنڈا اور مزیدار پینا, اور کھانا ہمیشہ لذیذ کھانا, وہ کھانا جو تمہاری طبیعت کو چاہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے اپنے ابا کو, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, یا کھارا پانی مل جائے بڑی بات ہے, آپ کہتے ہو جب بھی پیو, میٹھا پانی پیو, جب بھی کھاؤ دل بھر کے کھاؤ. تو اس نے کہا, اپنے باپ کو کہا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی جب بھی پینا جب بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو, جب بہت پیاس لگ رہی ہو, بہت پیاس کے بعد پانی پیو گے تو جو بھی پانی پیو گے وہ شیریں اور میٹھا اور ٹھنڈا ہی لگے گا. ایسے ہی ہے نا, اس وقت تو بندہ کہتا پانی دو یار, جیسا بھی ہے پانی دو. تو کہا اس کا مطلب یہ کہ جیسے پیاس لگے فوراً نہیں پینا, آرام سے پینا. اور جب بھوک لگ رہی ہو تو جب بہت ہی بھوک ہو نا, اس کے بعد کھانا پھر جو بھی ملے گا وہ تمہیں لذیذ لگے گا, اعلیٰ لگے گا, پھر تمہارے نخرے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا کیا, ایک دروازہ ہے, اس کا نام کیا ہے, ریان. اور وہ صرف مخصوص ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ keep that door only for the fasting people, اور وہ ہی صرف اس سے داخل ہوں گے. You know, when آپ میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, you know, you people go watch soccer and cricket in Lords, and تو اگر آپ کے پاس لارڈس میں اسپیشل باکس ہو, ایک دروازہ ہو, VVIP دروازہ, when what you feel something na, I am VIP mashallah, everybody, all the crowd going for that door and they having a long queue, and myself I am going alone with the protocol mashallah. آپ کو اندازہ ہے پروٹوکول کا, آپ سمجھتے ہیں, you know what is the meaning of protocol? I was 3-4 weeks ago I was in Pakistan, and 3 months ago I was also in Islamabad. The call by President of Pakistan, alhamdulillah, I meet President of Pakistan in the President Palace. So I saw, first time I saw the protocol of President. What kind of protocol? The President. اور میرا کیا protocol? You know, they can take you there and this. So you feel something, mashallah, you know, I am mashallah, I am a big scholar now, you know, I have lot of following all over the world in Pakistan also. تو mashallah, تو you feel something. تو کیوں آپ VVIP ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہے جنت کے اندر, اور اسپیشل دروازہ کس کے لیے ہے؟ الصائمون, جو صرف روزے داروں کے لیے ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ me and you all
going for that door inshallah one day. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے. Alhamdulillah, our masjid, you see our masjid progress. Slowly, mashallah, masjid is become like this. Inshallah, we are trying our hard to put new carpet in the end of Ramadan or after Ramadan, inshallah. So our masjid is, inshallah, nearly finished. So we have some Qarz-e Hasana, around 100,000 pounds. So please, brother, donate generously. And this is your masjid. This is not my masjid, not Arshad Bhai masjid, not Imam Sahab masjid. This is our masjid. Masjid is a house of Allah subhanahu wa ta'ala. Man bana masjidan banallahu baytan fil jannah. So our aim is this, that inshallah in this Ramzan, we going to finish this debt. We going to make this masjid debt-free masjid. Inshallah. And alhamdulillah, right now these two flats, one flat belongs to masjid. And Maulana Asad, mashallah, living nicely with his family. And our planning is this, that we going to buy one other flat also. Our Imam, دیکھیں میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا ہے. We having a house, mashallah, nice houses. Alhamdulillah, we have beautiful houses. And if you go and see the houses, alhamdulillah. Lekin our Imam, Qari Ghulam lives in that room. Only one room. One room, small room. And his wife is mentally ill now. He's got some stress in the mind. In one small room in the masjid. He's our Imam. So now myself I'm thinking, we can buy one flat, or just like, we bought that one. We're going to buy one flat for him. Inshallah. So he can live peacefully. Imam, how many years is our Imam in masjid? So we don't think, we think ourselves only. Or aap hazrat soch sakte hain, how much salary we give for this our Imam? They can't survive. This is our Imam. They teach our children Quran. They are the people, they protect our iman. So, but mashallah, we finish, abhi namaz khatam karenge, we finish our salah, then we go home. Say, Abdul Wahab is crazy, man. What he talking about, man? I have a lot of problem in my house, I have a lot of problem this, I want to buy a big mansion now, my family is growing up. Now, mashallah, ہمارا یہاں بیٹھا ہوا ہے راو. کہاں ہے راو؟ راو کدھر ہے یار؟ ہاتھ کھڑا کرنا, ابھی میں نے دیکھا تھا. ہاں ادھر. He living in that round the corner. And I ask, you moving from here, why? My house is little bit small, I want big house. So I want a big house. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala give big house, he bought it. So we think ourselves. Now then, big house, big mansion, 2 houses, 3 houses. Imam live in this one room. Wo kis room mein rahega? Small room mein rahega. We don't even think how he is surviving here. So brother, please, this is our masjid, this is our Imam, this is, mashallah, alhamdulillah, our madrasa is growing very big, mashallah. Our girls' school, Saturday, Sunday, mashallah, alhamdulillah. 250 children, they study here. And this is our children. Not, this is all. This masjid belongs to you. So please, iske upar aap hazrat donate generously, inshallah. In Ramadan, we can finish this 100,000. And then we can have some money, then we can buy one flat for him also. Allah subhanahu wa ta'ala hum sabko amal karne ki tawfiq ata farmaye.